وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ معارج آیت نمبر 33 اور 34۔ آج کا موضوع شہادت پر قائم رہنے کا مطلب۔ اس کے ساتھ آج کے سبق آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ لوگ جو روز جزا کی تصدیق کرتے ہیں۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں۔ ان عذاب ربهم غیر مأمون، بے شک ان کے رب کا عذاب ایسا نہیں جس سے بے خوف ہوا جائے۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانہم غیر ملومین، سوائے اپنی منکوحہ بیویوں کے یا اپنی مملوکہ کنیزوں کے، سو اس میں ان پر کوئی ملامت نہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، سو جو ان کے علاوہ طلب کرے تو وہی لوگ حد سے گزرنے والے ہیں۔ والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی نگہداشت کرتے ہیں۔ سامعین کرام، سورہ معارج آیت نمبر 33، لفظی ترجمہ۔ والذین هم بشہاداتہم قائمون، اور وہ لوگ اپنی شہادتوں پر قائم رہتے ہیں۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ دو خصوصیات کا بیان ہے آج سامعین کرام، اور یہ تمام 9 خصوصیات جو ہیں یہ اصحاب الجنہ کی ہیں، یعنی جو لوگ جنت میں جانا چاہتے ہیں ان کو یہ صفات اپنے آپ میں پیدا کرنی ہوں گی۔ اور میں تھوڑا سا اگر آپ کو یعنی وہ گزشتہ جو ہے نا جو صفات گزر چکی ہیں، ایک تو نماز میں ہمیشگی، دائمون فی صلاتہم دائمون، پھر انفاق فی سبیل اللہ، یعنی جو بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگائیں۔ اس کو آپ مالک نہیں ہیں، اس کے جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس کے آپ مالک نہیں ہیں، بلکہ امانت ہے یہ۔ اور امانت کو جس نے عطا کیا ہے آپ کو، اس کی مرضی کے مطابق آپ نے استعمال کرنا ہوگا، تو مال و جان کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں کھپائے۔ اس کی میں نے وضاحت کی تھی،
تیسرا یہ ہے کہ یوم جزا کی تصدیق آپ نے کرنی ہے، یعنی اس کو سچ سمجھنا ہے، اور اس کی بھی میں نے آپ کو وضاحت کی تھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ پھر والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اللہ کے عذاب سے ڈرنا جو ہے وہ مومن کا ایک طر امتیاز ہے کہ وہ بے خوف نہیں ہوتا۔ پھر والذین هم لفروجہم حافظون، شرمگاہ کی حفاظت، اور پھر امانت، اور پھر وعدہ، اس کی بھی میں نے آپ کو وضاحت کی تھی۔ آج کا جو سبق ہے وہ شہادت پر، والذین هم بشہاداتہم قائمون، اپنی شہادتوں پر قائم رہتے ہیں۔ دیکھیں شہادت کیا ہے؟ شہادت ایک تو یعنی ایک جو محدود معنی ہم لوگ کرتے ہیں وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ شہادت قولی جو ہے وہ ہم عدالتوں میں دیتے ہیں، شہادت کوئی بھی مقدمہ ہو اس میں گواہ کی حیثیت ہوتی، لیکن یہ ایک محدود معنی ہے سامنے کرام، اور اس کا جو وسیع مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ آپ یعنی انسان، دیکھیں ایک تو انسان نے اپنے اوپر شہادت دی تھی یوم الست کو، یہ بات آپ کو یاد ہوگی، یہ وہ وعدہ، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ کے الفاظ ہیں، انہوں نے اپنے اوپر گواہی دی تھی، تو ایک گواہی وہ ہے، یعنی وہ تو ہر انسان نے شہادت دی تھی، چاہے یعنی ہم سے بھول گئی، لیکن ہمیں اللہ نے قرآن میں یاد کرائی ہے وہ شہادت، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی خبر دی ہے۔ تو یہ اچھا، پھر جب انسان دنیا میں آ کے جب اس کے سامنے دو رخ پیش ہوتے ہیں، ایک ظاہر اور ایک باطن، اور اگر یہ باطن پر یقین کر لیتا ہے، یعنی اللہ پر ایمان لے آتا ہے کہ ہاں اللہ نے مجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا نہ میرا کوئی اب مقصود ہے، نہ مطلوب ہے، نہ محبوب ہے، نہ معبود ہے، یہ گواہی ہے سامنے کرام۔ جیسے کہ یعنی دوم کلمہ شہادت ہے نا، یہ کلمہ شہادت کو پڑھے بغیر آپ جنت کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ ہم جو کلمہ شہادت پڑھتے ہیں اس کا تو اکثر لوگ معنی بھی نہیں جانتے، لیکن ہماری حالت تو بہت ہی بری ہے، ہمارے معاشرے کی یا جن لوگوں کے درمیان ہم رہ رہے ہیں، یہ ایک بہت بے خبر معاشرہ ہے، یعنی حقیقت سے بے خبر معاشرہ ہے۔ اگر میں نپے تلے الفاظ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم لوگ حقیقت سے بے خبر ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، کہ یہ لوگ دنیا کے ظاہر کے بارے میں تو جانتے ہیں لیکن باطن سے یہ بے خبر ہیں، آخرت سے۔ آخرت کا تعلق باطن سے ہے، آخرت تو اب بھی موجود ہے، یہ نہیں کہ آخرت ایک خاص دن قائم ہوگی، نہیں، آپ کے ساتھ آخرت لگی بھی ہے، یعنی آپ کا ایک ظاہر ہے اور آپ کا ایک باطن بھی ہے، اور باطن اصل میں حقیقت ہے۔ اور آج بھی جو میں آپ کو کہتا رہتا ہوں نا کہ یوم جزا کی شروعات عمل کے ساتھ ہی ہو جاتی ہیں، یعنی جزا اور سزا کا نظام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمارے اعمال کے ساتھ ہی لگا دیا ہے، اس کی بھی میں آپ کو وضاحت کر چکا ہوں بہرحال۔ تو یہ شہادتیں ہیں، اور میں کلمہ شہادت کی بات کر رہا تھا کہ کلمہ شہادت جب آپ پڑھ لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، ہم تو یعنی سچی بات یہ ہے کہ ہم تو کلمہ شہادت کا مطلب نہیں جانتے، جاننا چاہیے، معلوم کرنا چاہیے، پوچھنا چاہیے، اپنی جستجو کرنا چاہیے۔ کلمہ شہادت جو ہم پڑھتے ہیں وہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ نہ میرا کوئی معبود ہے، نہ مقصود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے۔ اس کی میں وضاحت کرتا رہتا ہوں، لیکن یہ مطلب شہادت ہے، یعنی معبود اصل کیا ہے کہ لا الہ اشہدو،
میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے میرا۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی میرا مقصود ہے۔ کیوں؟ کہ جو آپ کا مقصود ہوگا وہی آپ کا معبود ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا مقصود کوئی اور ہو اور معبود کوئی اور ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یعنی مقصود آپ کا دنیا ہو اور آپ دنیا کے سامنے سر نہ جھکائیں۔ بڑی یعنی ایک گہری بات ہے اس میں، اور میں نہیں کہہ رہا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ مفاہیم پوشیدہ ہیں جو کچھ بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اور شہادت، کلمہ شہادت کا مطلب یہ ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں شہادت دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی میرا معبود نہیں ہے۔ حضرت علی کا مشہور مقولہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مقصود کا معبود کا، تمہارا مقصود ہی تمہارا معبود ہے۔ معبود کا کیا مطلب؟ وہ ہستی جس کے سامنے آپ سر جھکا دیں، جس کا آپ احترام شروع کر دیں، جس کا آپ کہنا مانیں، جو آپ کی ترجیح بن جائے، وہ معبود ہے۔ معبود کون؟ جو آپ کی ترجیح واحد ہو۔ معبود کون؟ جو آپ کا مقصود واحد ہو۔ معبود کون؟ جو آپ کی ترجیح واحد ہو۔ اور یہ ساری چیزیں تو ہم نے، یہ سارے مرتبے تو ہم نے دنیا کو دے دی ہیں، ظاہر کو دے دیا ہیں، ظاہر کے پجاری ہیں۔ تو اگر آپ دیکھ لیں، مطلب یہ ہے کہ میری بات کی یعنی یہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ آیا ہم نے اپنا سر ظاہر کے سامنے جھکایا یا اللہ کے سامنے؟ نو، ہمارا سر اللہ کے سامنے نہیں جھکا۔ ہم شہادت دیتے ہیں کہ دنیا ہی میرا مقصود ہے، میں شہادت دیتا ہوں۔ یعنی ہمارا یہ جو یعنی عملی، یعنی وہ زبان حال میں اسے کہتا ہوں نا، ایک زبان قال ہے، ایک زبان حال ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں یا امت مسلمہ کہ جو زبان سے وہ کہتے ہیں، دل سے وہ نہیں کہتے۔ زبان پہ کچھ ہے، دل سے کچھ ہے۔ زبان پہ تو لا الہ ہے، ہماری زبان پہ تو لا الہ ہے، لیکن ہمارے عمل میں تو دنیا ہے، ہمارے خیالات میں تو دنیا بسی ہوئی ہے۔ دنیا کی بہتری چاہتے ہیں، دنیا کا حسنہ چاہتے ہیں، آخرت کے حسنہ کے ساتھ دیکھا جائے گا۔ نو، ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن بات یہ ہے کہ والذین ہم بشہاداتہم قائمون، میں صرف یعنی اتنی لمبی جو میں نے گفتگو کو طول دے دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا ایمان ہے، یعنی ایمان کا مطلب یقین ہے کہ ہم لوگ جو اللہ تعالیٰ سے ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے اور جو شہادت ہم نے زبان سے دی ہوئی ہے، اس کو ہم اس زمرے میں نہیں لاتے۔ یہ میرا یقین ہے، پورا 100% یقین ہے کہ اکثریت جو ہم نے کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، اصل میں تو یہ گواہی ہے، اور گواہی دینی ہے اپنے قول اور عمل سے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم عملی طور پہ یہ گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ عملی طور پہ ہم صرف اور صرف اللہ کو اپنی منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ عملی طور پہ ہم اللہ کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں۔ عملی طور پہ صرف اللہ کی بندگی کرنے پر ہم اس کے ہم قائل نہیں ہیں، نہیں کرتے۔ بنیادی تو جو ہماری غلطی ہے وہ تو یہی ہے کہ بندگی اللہ کی نہیں ہے۔ ہم نے سر تسلیم خم ہے، وہ دنیا کے سامنے ہم نے سر جھکایا ہے۔ تو یہ بات جو ہے، یہ مجھے بھی سوچنا ہوگا، آپ کو بھی سوچنا ہوگا کہ ہمارا رخ کس طرف ہے۔ عام طور پہ دیکھ لیں، یعنی اس میں کوئی مشکل ایسی بات نہیں ہے۔ عام طور پہ ہمارا یعنی ہمارا رخ جو ہے وہ دنیا کی طرف ہے۔ دنیا، ظاہر دنیا، ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے دنیا۔ تو بہرحال یہ رویہ جو ہے وہ نقصان دہ ہے۔ یہ مومنانہ رویہ نہیں ہے، یہ اہل جنت کا رویہ نہیں ہے۔ اہل جنت کا رویہ جو ہے یا عمل جو ہے
وہ یہ ہے کہ والذین ہم بشہاداتہم قائمون، وہ اپنی شہادت پر مضبوطی سے جمے رہتے ہیں۔ ہم نے افسوس ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں بات، سامعین اکرام سن لیں، وہ یہ ہے کہ ہم نے تو شہادت دی ہی نہیں ہے اس بات کی، کلمہ شہادت کی، اور افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے کسی کے ہاتھ پہ اسلام قبول نہیں کیا، نہ ہمارا کوئی دینی رہنما ہے، نہ ہم بنانا چاہتے ہیں۔ دین میں ہم اپنا، عام طور پہ آپ دیکھ لیں ہمارے امام، دین میں امام کا کوئی تصور نہیں ہے آج، بلکہ یہ یعنی ایسا کرنا تو غلط اس لیے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ فکأنہ مات میتۃ الجاہلیہ، جو مر گیا اس حالت میں کہ اس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا، وہ جاہلیت کی موت مرا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں جو ہیں، یہ اول تو یہ جنتیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، ان کی جو خاصیات بیان کی جا رہی ہیں، ہمیں اس کی کیا پرواہ کہ جنتیوں کی صفات کیا ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، ہمیں اس سے کیا پرواہ، کیونکہ ہم تو دنیا دار لوگ ہیں۔ دیکھیں یہ جو میں آیات پڑھ رہا ہوں، یہ سارے مضمون میں پڑھتا رہتا ہوں، لیکن میں یہ نہیں سمجھتا کہ کسی کے کان پر کوئی جوں ریگتی ہوگی، بس سننے کی حد تک ہے، تقریباً اکثریت، خاص لوگ ہو سکتے ہیں، میں اس سے انکار نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کے بندے موجود ہیں، بندیاں موجود ہیں، لیکن عام طور پہ جو ہے، جو بھی دینی مٹیریل ہے اس سے ہمارا کوئی واسطہ خاص نہیں ہے۔ ہم تو دنیا کی کامیابی کے در پہ ہیں، دنیا کی کامیابی چاہتے ہیں، تو پھر اس میں یہ ہے کہ مسائل آ جاتے ہیں، اور وہ مسائل جو ہیں جب آپ ان کو اہمیت دیتے ہیں، دنیا کے جب مسائل کو آپ خواب بنا لیتے ہیں اپنا اور اس کو اہمیت دینے لگتے ہیں، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو روحانی، جو قلبی خوشی ہے، روحانی خوشی ہے، وہ آپ سے روٹ جاتی ہے، آپ پھر خوش نہیں رہ سکتے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، ہمیشہ آپ کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، آپ بدحال ہوں گے۔ یہ میں الفاظ تو کہہ رہا ہوں، لیکن یہ قرآن کے الفاظ ہیں، میں اپنے آپ سے، میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر آپ بدحالی کی زندگی گزاریں گے، چاہے آپ کے پاس جتنا بھی مال و دولت ہو، لیکن آپ پریشان حال ہوں گے، مطمئن نہیں ہوں گے۔ تو والذین ہم بشہاداتہم قائمون، یہ لوگ، یہ جنتی لوگ، یہ مومن اپنی شہادتوں پر قائم رہتے ہیں۔ جیسے کہ دیکھیں، یہ قائم کا جو ایک اور الفاظ استعمال ہوتے ہیں قرآن مجید میں اور عربی میں بھی، کہ استقامت، الاستقامت فوق الکرامہ، مشہور حدیث ہے کہ استقامت جو ہے اس کا درجہ کرامت سے بڑا ہے۔ الاستقامت فوق الکرامہ، ہم تو کرامتوں کے، بعض لوگ جو ہیں وہ کرامتوں کے مشتاق ہوتے ہیں، یا بھئی ان کی وہ فلاں بزرگ ہیں، ان کی یہ کرامت ہے، یا آپ خود بھی بعض اوقات یعنی توقع رکھتے ہیں۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، استقامت جو ہے وہ اصل چیز ہے، اور یہ عہدہم راعون، کہ وہ اپنے عہد نہیں، بشہاداتہم قائمون، کہ وہ اپنی گواہی جو بھی انہوں نے دی ہے اس پر قائم رہتے ہیں۔ اور دیکھیں، یہ میں ضرور یعنی حدیث و قرآن سے اس پہ مزید بات کرنا چاہوں گا۔ ایک صحابی آئے، مفہوم اس کا یہ ہے کہ ایک صحابی آئے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور مختصر مجھے آپ دین کے بارے میں بتائیے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، مختصر مفہوم میں اس کا بیان کر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ قل آمنت باللہ ثم استقم، تم کہہ دو کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا اور پھر اس پر جم جاؤ۔ یہ والذین ہم بشہاداتہم قائمون کے
تحت میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں تفصیل میں قرآن و حدیث سے۔ پھر استقامت کا قرآن میں بڑا درجہ ہے، یعنی جو آپ شہادت دیتے ہیں اس پر اگر آپ قائم ہو جائیں، جم جائیں، اس کا قرآن نے اور اللہ تعالیٰ نے بڑا اس کو یعنی اس کی فضیلت بیان کی ہے۔ میں آپ کو سناتا ہوں، ان الذین قالوا ربنا اللہ، یہ وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ رب ہمارا اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر جم گئے، استقامت اختیار کر لی۔ تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے ان پر تتنزل نازل ہوں گے، فرشتے اترتے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ استقامت۔ اب بس استقامت آپ نے اگر دین میں دکھا دی اور اللہ تعالیٰ کے جو آپ نے دعوی ایمان کیا تھا اس پر آپ قائم ہو گئے، جم گئے، تو پھر جنت کی خوشخبری ہے اور فرشتے اتریں گے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، لفظی ترجمہ میں بتا رہا ہوں صاحب نے کہا، تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف نہ کرو، غم نہ کرو، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور ان کو بشارت دی جاتی ہے اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں، مددگار ہیں، دوست ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تم چاہو گے وہاں پر ہوگا جنت میں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو منگواؤ گے وہ ہوگا۔ تو بہرحال یہ شہادت جو ہے ہمارے نظر میں، ہماری تو استقامت ہے، میں مانتا ہوں اس بات کو کہ استقامت تو ہم یعنی ہم اپنی گواہی پر قائمون ہیں، میں اس بات کی شہادت دے رہا ہوں۔ ہم میں سے اکثریت لوگ جو ہیں وہ اپنی گواہی پر قائم ہیں، لیکن وہ گواہی کیا ہے یہ بات بھی سن لیں۔ ہم نے گواہی، دل سے گواہی دے رہے ہیں کہ دنیا ہی میری منزل ہے، دنیا ہی میرا مقصود ہے، دنیا ہی میرا محبوب ہے، اور میں نے ساری زندگی دنیا کے لیے کوشش کرنی ہے۔ اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، ہر ایک کا پھر الگ الگ بہت ہے۔ ایک کارخانہ دار کہتا ہے میں ایک کارخانہ یعنی کامیاب ہو گیا تو میں پھر گروپ آف کمپنیز بناؤں گا، ایک ایک کر کے اپنی جو ہے کارخانے بناتا رہوں گا، اور لوگ کرتے ہیں ایسا۔ گروپ آف انڈسٹریز کا نام سنتے ہیں آپ، گروپ آف کمپنیز، گروپ آف انڈسٹریز، یہ کیا ہے؟ یہ وہ ہوکا ہے، یہ وہ حرص ہے جو آپ کی کبھی یعنی طبیعت سیر نہیں ہوتی دنیا سے، اور حدیث دنیا کا تو حال یہی ہے۔ تو بہرحال ہماری گواہی کیا ہے؟ ہماری گواہی خواہ وہ ہم میں یعنی دنیاوی لحاظ سے کمتر ہی کیوں نہ ہو، لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے خوابوں میں دنیا چھائی ہوئی ہے، دنیا ہی کے خواب ہیں ان کے، دنیا ہی کی خواہشات ہیں، اور دنیا ہی کے پیچھے وہ چل رہے۔ اور ایسے غریب سے غریب ترین لوگ بھی ہیں اور امیر سے امیر ترین لوگ بھی ہیں، حالت ایک ہی ہے۔ امیر ترین جو ہے وہ مزید امیر ہونا چاہتا ہے، جو غریب ترین ہے اس کے کی خواب میں بھی مال و دولت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا، اور کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تو ہماری شہادت جو ہے وہ یعنی اس شہادت کے برخلاف ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ تم گواہی دو اس بات کی کہ اللہ میرا معبود ہے، اللہ میرا مقصود ہے، اللہ ہی میرا محبوب ہے، اور اللہ ہی، صرف اللہ ہی مجھے مطلوب ہے، اس کے علاوہ لا نرید الا وجہک، اللہ تیری رضا کے علاوہ تو ہم کچھ چاہتے ہی نہیں ہیں۔ اور ان لوگوں کا درجہ جو ہے بہت بڑا ہے سامنے کرام، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ یہ لوگ اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ اولیاء اللہ کو تو ہم یہ سمجھتے ہیں یار کہیں ہوں گے اولیاء اللہ، نہیں، ہر مومن متقی جو ہے وہ اللہ کا دوست ہے، وہ ولی اللہ ہے، وہ اللہ اس کا دوست ہے۔ نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا، ہم تمہارے دوست ہیں۔ اور ہر متقی
مومن متقی اللہ کا دوست ہے، اور یہ بات میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائی ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کے جو دوست ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان والے ہیں اور جو متقی ہیں۔ تو بہرحال یہ صفت تقویٰ جو ہے وہ یعنی آپ کو جاننا ہوگا کہ اولیاء اللہ کون ہے۔ تو وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن جو آیت میں پڑھ رہا ہوں والذین هم بشہاداتہم قائمون۔ اچھا، ایک بات، دوسری بات یہ ہے جو آخری صفت ہے نویں، وہ یہ ہے کہ والذین هم علی صلاتہم یحافظون۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ اہل جنت وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، یعنی اس کی خبر رکھتے ہیں۔ یعنی نماز میں نے آپ کو عرض کیا بھی تھا، یا یعنی یہ دیکھیں یہ صفت جو ہے 2 مرتبہ مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ نے یہ مومنانہ صفت بیان کی ہے، سب سے شروع میں اور سب سے آخر میں۔ یہ بات بھی ذرا نوٹ کر لیں کہ اول نماز آخر نماز، اور نماز کیا ہے؟ معراج ہے، اول معراج آخر معراج، سبحان اللہ۔ تو والذین هم علی صلاتہم یحافظون، یہ اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ نماز کی محافظت کا مطلب کیا ہے کہ آپ نماز یعنی آپ کی دنیا میں بھی معراج ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، دنیا میں بھی ہماری معراج اعلیٰ ترین درجہ جو ہے وہ نماز ہے۔ اب نماز کا یعنی بہرحال میں اپنی مطلب ہمارے لیے جو نماز ہے وہ الصلاۃ معراج المؤمنین ہے۔ نماز میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ سے بات چیت اور وعدہ وعید استعانت، یہ اس نماز کے ذریعے آپ طلب کرتے ہیں۔ اور یہ کیا ہے؟ نماز کیا ہے؟ یہ اللہ کی یاد کے لیے ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ، اللہ کی یاد۔ اب 5 وقت اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں ہمارا جو دن کے اوقات ہیں، آپ دیکھیں صبح کی نماز اور پھر رات کی نماز، یعنی صبح سے لے کر شام تک آپ کو 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ آؤ مجھ سے بات چیت کرو، آؤ مجھ سے مدد مانگو، آؤ اپنے وعدے کی تجدید کرو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور آؤ مجھ سے سیدھے راستے کی ہدایت طلب کرو اپنی زندگی کے تمام معاملات میں۔ یہ ابھی وقت تھوڑا ہے لیکن میں آپ کو یعنی مختصر طور پہ بتا رہا ہوں کہ نماز، اچھا اب یہ نماز جو ہے یہ صرف یعنی اٹھک بیٹھک نہیں ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے تو ایک روایتی اس کو چیز بنا دیا، نہیں، یہ ایک حقیقت ہے، اور رب سے بات چیت ہے۔ آپ رب سے بات کریں، آپ رب کے قدموں میں سر رکھ کے اس کی بڑائی بیان کریں، سبحان اللہ۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین هم بشہاداتہم قائمون والذین هم علی صلاتہم یحافظون۔ اب ان آیت کی ترجمہ سنا دیں۔ والذین هم بشہاداتہم قائمون، یہ لوگ اپنی شہادتوں پر قائم رہتے ہیں۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، جو اپنی نماز کو بھولتے نہیں ہیں، اس کی محافظت کرتے ہیں۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ والذین هم بشہاداتہم قائمون، and those who stand by their testimonies. والذین هم علی صلاتہم یحافظون، And those who are dedicated to their prayers. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔